خدا سے ڈریں احتشام بھائی، مجھے مار کر آپ کو صرف جہنم اور جیل ملے گی۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں چیخی اور اپنی پوری طاقت سے بھاگنے لگی۔ اس کے پیچھے غصے سے بھرے احتشام لغاری کے قدموں کی دھمک اس کے دل کی دھڑکنوں کو اور تیز کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک لمحے میں نینا کی جان لے لے۔ وہ گھر کی بالائی منزل کے لمبے کوریڈور میں بھاگ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ بلاخر احتشام نے ایک لمبی چھلانگ لگا کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ نینا کی ایک خوف زدہ چیخ نکلی۔ اس نے نینا کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور دھاڑتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ میں آج تمہاری ٹانگیں اور تمہارے ہاتھ توڑ کر ہی سکون حاصل کروں گا۔ اس کی آواز غصے سے پھٹ رہی تھی اور آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ نینا نے شدت خوف سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اسے لگا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، لیکن چند لمحے گزر گئے اور کچھ نہیں ہوا۔ اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں تو سامنے احتشام کو ساکت کھڑے پایا۔ اس کے غصے سے بھری نگاہیں نینا کے خوفزدہ چہرے پر اٹک سی گئیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک عجیب گہری اور ناقابل فہم سی کشش ابھر آئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آج پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس کے آنسوں سے بھیگے گال، خوف سے کانپتے گلابی ہونٹ اور اس کے گالوں پر موجود وہ چھوٹا سا سیاہ دل، سب کچھ ایک نئے انداز میں اس کے سامنے تھا۔ آپ نے بھی تو میرا کیمرہ توڑا تھا، نینا نے بند آنکھوں سے تکتے ہوئے کہا۔ اسے لگا شاید وہ اسے مارنے ہی والا ہے۔ اس کی آواز نے احتشام کو جیسے گہری سوچ سے باہر نکالا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، لیکن اس بار غصے کی جگہ ایک عجیب سی شدت نے لے لی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا اور نینا آنکھیں کھولتے ہی اسے سامنے نہ پا کر اپنی جان بچا کر سیدھا اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ ابھی کل کی ہی بات ہے، نینا غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے یہ ہلاکو خان کی اولاد۔ نینا نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے غصے سے بڑبڑائی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور دل ابھی تک خوف سے کانپ رہا تھا۔ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اس کی کزن فرحین، جو شور سن کر اس کے پیچھے آئی تھی، نے گھبرا کر پوچھا، نینا کیا ہوا؟ بھائی اتنا غصے میں کیوں تھے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ نینا نے اپنا بیگ غصے سے بیڈ پر پٹخا۔ ٹھیک؟ میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں فرحین؟ سب کچھ اس منحوس دن اور اس کیمرے کی وجہ سے شروع ہوا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ ایک دن پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی بڑے شوق سے اپنا کیمرہ فرحین کو دکھا رہی تھی۔ دیکھو فرحین، یہ تصویر میں نے کل شام لان میں لی تھی۔ لائٹنگ کتنی پرفیکٹ ہے نا، بہت خوبصورت ہے، فرحین نے تعریف کی۔ تم سچ میں بہت اچھی فوٹوگرافر ہو۔ تبھی وہاں احتشام آ گیا۔ اس نے ایک ناگوار نظر نینا اور اس کے کیمرے پر ڈالی۔ یہی کام رہ گیا ہے تمہارے پاس؟ سارا دن اس ڈبے کے ساتھ لگی رہتی ہو، کبھی کوئی کتاب بھی کھول لیا کرو۔ نینا کا موڈ فوراً خراب ہو گیا۔ میں اپنے کالج کا کام ختم کر کے بیٹھی ہوں اور یہ ڈبہ نہیں، میرا کیمرہ ہے۔ جو بھی ہے، احتشام نے بے نیازی سے جواب دیا، یہ فضول شوق چھوڑو اور اپنے مستقبل پر دھیان دو۔ یہ تصویریں کھینچنا تمہیں کوئی ڈگری نہیں دلا دے گا۔ آپ کو میرے شوق سے کیا مسئلہ ہے؟ نینا تنک کر بولی۔ میں جو بھی کروں، آپ ہر وقت میرے سر پر کیوں سوار رہتے ہیں؟ کیونکہ تم اس گھر میں رہتی ہو اور تمہاری حرکتوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ احتشام کی آواز اونچی ہو گئی۔ لاؤ کیمرہ ادھر دو، بہت ہو گیا یہ ڈرامہ۔ میں کیوں دوں؟ یہ میرے بابا نے مجھے دیا ہے۔ نینا نے کیمرہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے دو۔ احتشام نے آگے بڑھ کر کیمرہ چھیننے کی کوشش کی۔ نہیں دوں گی۔ نینا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس ایک کھینچا تانی میں کیمرہ نینا کے ہاتھ سے پھسلا اور زوردار آواز کے ساتھ فرش پر گر کر اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا۔ نینا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ اس نے جھک کر اپنے ٹوٹے ہوئے کیمرے کو اٹھایا۔ احتشام نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اچھا ہوا، اب کم از کم تمہاری توجہ فضول کاموں سے ہٹ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ سکون سے وہاں سے چلا گیا۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب بتاؤ فرحین، میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ اس نے میری سب سے پیاری چیز توڑ دی اور اسے کوئی افسوس تک نہیں۔ لیکن نینا، ہو سکتا ہے ان کا ارادہ توڑنے کا نہ ہو، غلطی سے گر گیا ہو۔ فرحین نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ غلطی سے؟ نینا چیخی۔ فرحین تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا اچھا ہوا۔ اسے خوشی ہوئی۔ وہ میری ہر خوشی کا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے میں اس کی غلام بن کر رہوں۔ فرحین نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھو نینا، احتشام بھائی تمہیں بھی اپنی سگی بہن ہی سمجھتے ہیں۔ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ بھلائی؟ نینا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں کیا انہوں نے۔
تمہارے ہر شوق کو پورا کرتے ہیں، ساری سختیاں، سارے اصول صرف میرے لیے ہی رہ گئے ہیں۔ فرحین مسکرائی۔ میڈم، جیسے کام آپ کرتی ہیں ویسے میں نہیں کرتی۔ میں خاموشی سے ان کی ہر بات مان لیتی ہوں اور آپ ہر بات پر بغاوت کا جھنڈا لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ زیادہ سختی کرتے ہیں۔ یہ دیکھو بی بی، معاف کرو مجھے۔ نینا نے اس کے آگے ہاتھ باندھے۔ جیسا وہ ہے نا ہلاکو خان کی اولاد، ویسی ہی تم اس کی وکیل ہو۔ خبردار جو اب ایک لفظ بھی اس کے حق میں بولا تو نہیں تو کیا کر لو گی؟ فرحین نے اسے چھیڑا۔ نینا نے اپنے آنسو پہنچے۔ اس کی آنکھوں میں اب انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں تمہارا تو کچھ نہیں کروں گی، لیکن اس ہلاکو خان کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمبل اوڑھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ فرحین کی اس حالت پر پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار معاملہ واقعی بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ ساری رات نینا نے کروٹیں بدلتے گزاری۔ اسے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اپنے ٹوٹے ہوئے کیمرے کا منظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری سہیلیوں کے سامنے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھیں کہ کل فنکشن میں وہ اپنا نیا کیمرہ لے کر آئے گی اور سب کی خوبصورت تصویریں بنائے گی۔ اس کی دوستی اس کے کیمرے اور اس کی فوٹوگرافی کی مہارت کی بہت تعریف کرتی تھی، لیکن احتشام نے اس کے سارے منصوبوں اور خوابوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے احتشام پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ صرف اس کا کزن نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ولن تھا، ایک ایسا ولن جو اس کی ہر خوشی کو چھین لینا چاہتا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ایسا تھا۔ جب بھی نینا کوئی نیا کھلونا لاتی، احتشام اسے کسی نہ کسی بہانے توڑ دیتا۔ جب بھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے جاتی، احتشام اسے زبردستی پڑھنے بٹھا دیتا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ کیوں کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ایسا؟ اس نے اندھیرے میں چھت کو گھورتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ میں ان کی کیا لگتی ہوں؟ صرف ایک بوجھ۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے اپنا آپ بہت بے بس اور تنہا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے والدین بھی ہمیشہ احتشام کی ہی طرفداری کرتے تھے۔ ان کے نزدیک احتشام ایک مثالی بیٹا تھا جو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ صرف اس کے تایا جان یعنی احتشام کے والد تھے جو کبھی کبھی اس کی شرارتوں پر ہنس دیتے تھے، لیکن وہ بھی احتشام کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گی۔ وہ احتشام کو ایسا سبق سکھائے گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اور اپنے ذہن میں بدلے کے منصوبے بنا لیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک نئی ٹچ چمک ابھری آئی تھی۔ وہ اب وہ معصوم اور ڈرپوک نینا نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی شیرنی تھی جو اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے تیار تھی۔ لغاری خاندان شہر کے امیر ترین اور معزز ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ ریحان لغاری خاندان کے سربراہ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کا اکلوتا چشم و چراغ احتشام لغاری تھا جو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنا رہا تھا۔ احتشام کی ایک بہن فرحین تھی جو یونیورسٹی میں ہی پڑھتی تھی۔ ریحان لغاری کے چھوٹے بھائی نعمان لغاری کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، نینا۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے نینا کو گھر میں سب سے زیادہ لاڈ پیار ملا تھا۔ وہ انتہائی ضدی اور شرارتی تھی اور اس کی شرارتیں اکثر گھر والوں کے لیے تفریح کا باعث بنتی تھی، لیکن احتشام کو اس کی یہ باتیں سخت ناپسند تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکی ہے تو اسے اس کی حد میں رہنا چاہیے۔ وہ نینا کی ہر حرکت پر نظر رکھتا اور اسے ٹوکنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ اسی وجہ سے نینا نے اس کا نام ہلاکو خان کی اولاد رکھا ہوا تھا۔ ایک بار تو تایا جان نے بھی اس کے منہ سے یہ بات سن لی۔ وہ یہ سن کر بہت ہنسے۔ اگر وہ ہلاکو خان کی اولاد ہے تو پھر ہلاکو خان تو میں ہوا نا؟ نینا نے فوراً معصومیت سے جواب دیا، نہیں تایا جان، آپ کو نہیں کہتی۔ آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ احتشام بھائی عجیب سے ہیں، ہر بات میں سختی کرتے ہیں، ہر بات پر ڈانٹتے ہیں۔ تایا جان نے اسے پیار سے سمجھایا، بیٹا وہ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتا ہے۔ تم دونوں بہنوں کا اکلوتا بھائی احتشام ہی تو ہے، وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ لیکن نینا بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ وہ احتشام کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے نزدیک احتشام کی ہر بات صرف اور صرف اس پر روب جمانے کی ایک کوشش ہوتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑی ہوئی تھی جس میں کبھی کوئی جیتتا تو کبھی کوئی ہارتا، لیکن اس بار کیمرہ توڑ کر احتشام نے ایک ایسی لکیر پار کر دی جس کے بعد نینا نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ اگلی صبح نینا کالج کے لیے تیار ہو کر جب ناشتے کی میز پر پہنچی تو اس کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ اس کی آنکھیں رات بھر جاگنے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ میز پر احتشام کو اپنے والد کے ساتھ بزنس کے معاملات پر گفتگو کرتے دیکھ کر
اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ نینا بیٹا آؤ ناشتہ کرو، تائی جان نے اسے پیار سے بلایا۔ وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تبھی اسے معلوم ہوا کہ آج احتشام کی ایک بہت بڑی بین الاقوامی ڈیل کے سلسلے میں میٹنگ ہے۔ تائی جان اور اس کے ابو کو بھی اسی میٹنگ میں جانا تھا، لیکن وہ کسی اور کام سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ احتشام تم نینا کو کالج ڈراپ کر دینا، تائی جان نے جانے سے پہلے کہا تھا۔ یہ سننا تھا کہ نینا کا منہ اور چڑھ گیا۔ آج پھر اسی مصیبت کے ساتھ کالج جانا پڑے گا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، سارے راستے اس کے لیکچرز ختم نہیں ہوں گے۔ ایسی دوستیاں نہ بناؤ، وقت پر گھر آؤ، زیادہ ہنسا مت کرو، پتہ نہیں یہ ہلاکو خان کب میری جان چھوڑے گا۔ کاش کہ یہ لڑکی ہوتی اور اس کی شادی کروا کر کہیں دور بھیج دیتے تو میری تو جان ہی چھوٹ جاتی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اپنا بیگ لینے کے لیے اپنے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے دروازہ بند کیا اور غصے سے میز کی طرف بڑھی۔ اس کی نظر میز پر پڑے رنگین مارکرز اور کاغذ پر پڑی۔ اس کے ذہن میں بجلی کسی تیزی سے ایک ترکیب آئی، ایک ایسی ترکیب جو احتشام کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی بے عزتی کا مزہ چکھانے والی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ یہ سوچتے ہی چٹکی بجا کر ہنسی۔ اس نے جلدی سے ایک کاغذ کا ٹکڑا کاٹا اور اس پر موٹے جلی حروف میں لکھا، میں ہلاکو خان کی اولاد ہوں۔ وہ ابھی لکھ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور فرحین اندر داخل ہوئی۔ نینا تم یہاں، میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ فرحین نے اسے کاغذ پر کچھ لکھتے دیکھ کر پوچھا، یہ کیا کر رہی ہوں؟ نینا نے جلدی سے کاغذ چھپانے کی کوشش کی، لیکن فرحین کی نظر اس پر پڑ گئی۔ کچھ نہیں، بس کالج کا ایک پروجیکٹ ہے۔ فرحین نے اس کے قریب آ کر کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس پر لکھی تحریر پڑھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نینا یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم یہ بھائی کے لیے لکھ رہی ہو؟ ہاں، اسی ہلاکو خان کے لیے کر رہی ہوں۔ نینا نے کاغذ واپس چھینتے ہوئے غصے سے جواب دیا، اس نے سب کے سامنے میرا کیمرہ توڑا ہے، میں سب کے سامنے اس کا مذاق بناؤں گی؟ حساب برابر۔ خدا کے لیے نینا ایسا مت کرو۔ فرحین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تم جانتی ہو بھائی کا غصہ کتنا تیز ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نہیں ڈرتی اس سے، نینا نے نخوت سے جواب دیا۔ بہت ہو گیا اس کا روب، آج اس کی بادشاہت کو میں چیلنج کروں گی۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف بدمزگی ہوگی۔ مجھے تو صرف اپنا بدلہ پورا کرنا ہے، نینا نے کاغذ کے پیچھے ٹیپ لگاتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ اب تم پلیز یہاں سے جاؤ، ورنہ تمہارا لیکچر سن کر میرا ارادہ بدل جائے گا۔ فرحین نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ جب نینا کچھ کرنے کی ٹھان لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد نینا نے اپنے ہتھیار کو احتیاط سے اپنی جیب میں رکھا، اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بیگ پہنا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ نیچے کی طرف بھاگی۔ اس کا ظاہرہ غصہ اور اداسی اب ایک خطرناک جوش میں بدل چکے تھے۔ احتشام اپنی گاڑی کے پاس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے نینا کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ میں پیچھے بیٹھوں گی، نینا نے نخوت سے جواب دیا۔ شوق سے بیٹھو، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں آگے بٹھانے کا، احتشام نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ آگے بیٹھے بھی گئی تو کوئی نہ کوئی شرارت کر کے مجھے تنگ ہی کرو گی، پھر مجھے غصہ آئے گا۔ یہی کہتے احتشام نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نینا خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سارے راستے وہ بالکل خاموش رہی، جو کہ احتشام کے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج اس مخلوق کو کیا ہو گیا جو ہر وقت بولتی رہتی تھی، آج اتنی چپ کیوں ہے؟ تبھی احتشام کا فون بجا۔ یہ اس کی میٹنگ کے حوالے سے ایک بہت اہم کال تھی۔ اس نے بلوٹوتھ آن کیا اور کال پر بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا پورا دھیان کال پر تھا۔ نینا کو اس کے موقع کا انتظار تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے وہ چٹ نکالی اور آہستہ سے آگے جھک کر وہ چٹ احتشام کی کوٹ کی پشت پر چپکا دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مکمل سکون تھا۔ اس نے اپنا کام اتنی صفائی سے کیا تھا کہ احتشام کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ کال ختم ہوتے ہی نینا نے اپنا معصومانہ آواز میں بولنا شروع کیا۔ احتشام بھائی، سوری، کل والی بات پر میں نے آپ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر لی تھی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ احتشام اس کی اس اچانک تبدیلی پر حیران ہی رہ گیا۔ اسے لگا شاید اس میں کچھ عقل آ گئی۔ وہ مسکرایا، اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے۔ جس دن تمہیں سمجھ آ گئی اس دن دنیا ہی سدھر جائے گی۔ جیسے ہی کالج آیا احتشام نے گاڑی روکی۔ چلو اترو گاڑی سے اور سیدھی کالج ہی جانا، واپسی پر میں تمہیں پک کر لوں گا۔ نہیں نہیں بھائی، میں تایا ابو کے ساتھ چلی جاؤں گی، نینا نے جلدی سے جواب دیا۔ ابو میٹنگ میں مصروف ہوں گے، میں میٹنگ ختم کرتے ہی تمہیں اور فرحین کو پک کر لوں گا، احتشام نے حتمی لہجے میں کہا۔ نینا بہادر طریقے سے گاڑی سے اتری اور سیدھا کالج کی طرف چل دی، لیکن جاتے جاتے اس نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر احتشام کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ احتشام نے اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی، کیونکہ اسے جلد از جلد میٹنگ میں پہنچنا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کیا طوفان اس کا منتظر ہے۔
احتشام لغاری جب اپنی کمپنی کی شاندار عمارت میں داخل ہوا تو اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ گیٹ پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے اسے سلوٹ تو کیا، لیکن اس کے لبوں پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ تھی جسے احتشام نے نوٹ تو کیا لیکن نظر انداز کر دیا۔ جیسے ہی وہ شیشے کے دروازے کھول کر اندر لابی میں داخل ہوا، اسے لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے دیکھ کر اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے ساتھ کھڑے ایک کلرک نے تو منہ پر ہی ہاتھ رکھ لیا۔ عجیب بات ہے، سب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ میری طرف دیکھ کر ایسے ہنس رہے ہیں جیسے کوئی جوکر دیکھ لیا ہو۔ وہ سب کو اگنور کرتا ہوا آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے آفس کا پورا سٹاف اسے دیکھتے ہی ہنسنے لگا۔ کچھ لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ میز کے نیچے چھپ کر ہنس رہے تھے۔ احتشام کو غصہ چڑھنے لگا۔ وہ اپنی سخت طبیعت اور نظم و ضبط کی وجہ سے پورے آفس میں مشہور تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی کی جرأت نہیں ہوئی تھی اس کے سامنے اس طرح کا رویہ اپنائے۔ وہ خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ کر کام میں مشغول ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن لوگوں کی ہنسی اور سرگوشی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اور آخرکار اس کا صبر جواب دے گیا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے آپ سب کو؟ اس کی گرجدار آواز پر پورے ہال میں گونجی اور ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ایسے کیوں ہنس رہے ہیں سب لوگ؟ کیا کوئی نئی چیز دیکھ لی؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر کچھ بولے۔ تب اس کا مینیجر جو ایک سمجھدار آدمی تھا ہمت کر کے آگے بڑھا۔ آئی ایم سوری سر، وہ ہچکچا رہا تھا۔ کیا دراصل؟ صاف صاف بتائیں۔ احتشام دہاڑا۔ سر آپ کی کوٹ کے پیچھے یہ چٹ لگی ہوئی ہے، مینیجر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کون سی چٹ؟ احتشام نے حیرت سے پوچھا اور اپنی کمر کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ مینیجر نے آگے بڑھ کر وہ چٹ اتاری اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ احتشام نے چٹ پر نظر ڈالی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس پر جلی حروف میں لکھا تھا، میں ہلاکو خان کی اولاد ہوں۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے احتشام کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کے کانوں میں لوگوں کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی زندگی میں آج تک اس کی اتنی بڑی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے رہ رہ کر نینا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ اسی کی حرکت ہے۔ وہ گاڑی سے اتنی شرافت سے اسی لیے اتری تھی۔ اس کی معافی، اس کی شرمندگی، سب کچھ ایک ڈرامہ تھا۔ احتشام نے چٹ کو مٹھی میں بھینچ کر جیب میں ڈالا اور اپنے چہرے پر زبردستی کا سکون طاری کرنے کی کوشش کی۔ میٹنگ کا وقت ہو گیا۔ سب کانفرنس روم میں پہنچے۔ اس کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ سب سہم گئے۔ میٹنگ شروع ہوئی لیکن احتشام کا دماغ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے سامنے غیر ملکی ڈیلیگیٹس بیٹھے تھے۔ اس کے والد اہم نکات پر بات کر رہے تھے لیکن احتشام کے کانوں میں صرف اس کے سٹاف کی ہنسی گونج رہی تھی۔ اس کے کانوں کے سامنے بار بار وہ چٹ گھوم رہی تھی اور وہ اندر تک سلگ رہا تھا۔ اس کے والد ریحان لغاری نے کئی بار محسوس کیا کہ احتشام میٹنگ میں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ بار بار اسے اشارے کر رہے تھے لیکن احتشام کا دھیان کہیں اور تھا۔ چچا جان اور ابو نے اسے بہت سر پر چڑھا لیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اس لیے شرارتیں اب حد سے بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن آج اس نے میری عزت کو سر عام نیلام کیا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا غصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی سے زیادہ اس بات پر غصہ تھا کہ نینا نے اس کے کام کی جگہ پر اس کے ماتحتوں کے سامنے اسے ذلیل کیا۔ اس نے احتشام لغاری کے وقار کو چیلنج کیا تھا۔ جسے ہی میٹنگ ختم ہوئی اس نے کسی سے بات کیے بغیر اپنا بریف کیس اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ احتشام کہاں جا رہے؟ اس کے والد نے پیچھے سے آواز دی۔ ایک بہت ضروری کام ہے، میں ابھی آیا۔ اس نے بنا مڑے جواب دیا اور تیز قدموں سے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی منزل اب صرف ایک ہی تھی، گھر، اور اس کا مقصد بھی صرف ایک ہی تھا، نینا۔ نینا کو اس کی حرکت کی ایسی سزا دینا وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر دوڑ نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی۔ احتشام کے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر اتنی سختی سے جمے تھے کہ اس کی ہڈیوں کی سفیدی بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کا جبڑا بھینچا ہوا تھا اور آنکھوں میں جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ آفس میں ہونے والی بے عزتی کا ہر منظر، لوگوں کے ہنستے ہوئے چہرے، ان کی سرگوشیاں اور بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی اور اس کے اندر کی آگ کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی نینا؟ وہ دانت پیستے ہوئے خود سے بولا۔ تم نے میری عزت کا تماشا بنا کے رکھ دیا، میرے ہی آفس میں، میرے ہی لوگوں کے سامنے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ ایک موڑ کار تقریباً بے قابو ہوتے بچی۔ اسے احساس ہوا کہ اس حالت میں ڈرائیونگ خطرناک۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے روکی اور اسٹیئرنگ پر سر ٹکا دیا۔ اس نے چند گہری سانسیں لی تاکہ اپنے غصے کو قابو کر سکے۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے خود کو تھوڑا سنبھالا، اپنا فون نکالا۔ اس نے اپنی بہن فرحین کا نمبر ملایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے فرحین کی آواز آئی۔ فرحین گھر پر ہو؟ احتشام کی آواز دبی ہوئی اور سرتی۔ جی بھائی، خیریت؟ آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ فرحین نے اس کے لہجے میں چھپے طوفان کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ نینا کہاں ہے؟ اس نے براہ راست سوال کیا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، کالج سے آ کر شاید سو رہی ہے۔ پر کیا ہوا بھائی؟
آپ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ پلیز بتائیں مجھے۔ فرحین کی آواز میں تشویش تھی۔ کچھ نہیں ہوا، احتشام نے سختی سے جواب دیا۔ بس اسے کہنا کہ میرے گھر پہنچنے تک اپنے کمرے سے باہر قدم نہ رکھے۔ اس سے پہلے کہ فرحین مزید کچھ پوچھتی، احتشام نے کال کاٹ دی۔ اس نے فون سیٹ پر پٹخا اور ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ ایک سرد اور بے رحم ارادے کی پرچھائیاں تھیں جو کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ حویلی اب چند منٹوں کی دوری پر رہ گئی تھی۔ احتشام نے گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے گھر کی طرف موڑی۔ اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا اور دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ گھر پہنچتے اس نے گاڑی پورچ میں ایک جھٹکے سے روکی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ چچی جان، نینا کہاں ہے؟ لاؤنج میں اپنی چچی سے ٹکراتے ہی اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر بھی وہ نہیں رکا اور دو سیڑھیاں پلانگتا ہوا اوپر کی طرف بھاگا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی کوئی نہ کوئی نینا کو بچا لے گا، لیکن آج اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ نینا اپنے کمرے میں نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد اپنے آج کے منصوبے کی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور احتشام ایک غضبناک طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر نینا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ احتشام کی نظر کمرے کی حالت پر پڑی تو اس کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ وہ دھاڑا۔ نینا صورتحال کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے فوراً بیڈ کی دوسری طرف بھاگی۔ وہ سین جو کچھ دیر پہلے کوریڈور میں شروع ہوا تھا اب اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا۔ احتشام کا دماغ ابھی تک آفس میں ہونے والی تذلیل اور اس سے پہلے کیمرے والے واقعے پر کھول رہا تھا جس کی وجہ سے اسے اپنے باپ سے بھی ڈانٹ پڑی تھی۔ اس نے نینا کو بھاگنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچ کر اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ میں نے کہا تھا نا تمہاری ٹانگیں اور ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے چہرے کے قریب جھک کر داڑا۔ نینا نے شدت خوف سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ وہ کانپ رہی تھی اور اپنے انجام کا انتظار کر رہی تھی، لیکن چند لمحے گزر گئے اور احتشام نے اسے چھوا تک نہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائیں تو وہ منظر دیکھا جس نے اسے حیران کر دیا۔ احتشام بالکل ساکت کھڑا تھا اور اس کے غصے سے بھری نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کی آنکھوں کی آگ بجھ چکی تھی اور اس کی جگہ ایک گہری انجانی کشش نے لے لی تھی۔ احتشام نے نینا کو چھوڑا اور بنا ایک لفظ کہے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل ابھی تک بے ترتیب دھڑک رہا تھا، لیکن اب وجہ غصے نہیں کچھ اور تھا۔ وہ خود اپنی اس کیفیت سے حیران تھا۔ وہ جس لڑکی کو سزا دینے گیا تھا اس کی قربت نے اس کا سارا غصہ کیسے ختم کر دیا۔ وہ سیدھا باتھ روم میں گیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر وہ خود کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی کی جگہ ایک عجیب سی الجھن اور کشش تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آئینے میں اپنے عکس سے سوال کیا۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اس کی حرکتوں سے نفرت، اس کی ضد سے۔ پھر آج اسے نینا کا خوفزدہ چہرہ، آنسوؤں سے بھیگے گال اور کانپتے ہونٹ یاد آئے۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا احساس پیدا ہوا، ایک ایسا احساس جو غصے اور نفرت سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ عمر بھر کی سزا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں سزا تو ملے گی لیکن ویسی نہیں جیسی میں سوچ رہا ہوں۔ اس کے ذہن میں ایک نیا خطرناک ناقابل یقین منصوبہ شکل اختیار کر چکا تھا، ایک ایسی سزا جو نینا کو ہمیشہ کے لیے اس کا پابند کر دے گی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پرعزم سی مسکراہٹ نمودار ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ احتشام کے جانے کے بعد نینا کافی دیر تک وہیں ساکت کھڑی رہی۔ تبھی فرحین گھبرائی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نینا تم ٹھیک ہو؟ اس نے نینا کے پاس آ کر اس کے بازو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ بھائی نے تمہیں کچھ کہا؟ اس کی کال آئی تھی، وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ نینا نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی تک خوف اور حیرت تھی۔ پھر تم اتنی سہمی ہوئی کیوں؟ کیا ہوا؟ فرحین نے اصرار کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا فرحین، نینا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ مجھے مارنے آئے تھے، بہت غصے میں تھے، لیکن پھر اچانک وہ بس مجھے گھورتے رہے اور پھر چلے گئے۔ وہ فرحین کو یہ نہیں بتا سکی کہ احتشام کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اسے خود بھی تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ شکر ہے بچت ہو گئی، فرحین نے سکھ کا سانس لیا۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا، تم جانتی ہو بھائی کا غصہ کتنا برا ہے۔ نینا خاموش رہی، اس کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اب خوف کی جگہ ایک انجانی سی الجھن اور تجسس نے لے لی تھی۔ عمر بھر کی سزا والے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ رات کو کھانے کی میز پر جاتے ہوئے اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی احتشام کی طرف نہیں دیکھا جو کہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ سب خاموش تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی تایا جان نے پوچھا، ہاں احتشام تم کچھ کہنا چاہتے تھے؟ احتشام نے چمچ پلیٹ میں رکھا، گلا صاف کیا۔ جی بابا، میں یہ کہنا چاہتا تھا
یہ کہتے ہوئے احتشام نے ایک لمحے کے لیے رکا اور سیدھا نینا کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جس نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں۔ دونوں کی نظریں ملی۔ نینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ سننا تھا کہ میز پر موجود ہر شخص نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور وہ بھی بہت جلدی۔ احتشام نے اپنی بات جاری رکھی، کیونکہ میں کافی عرصے سے باہر ایک بزنس کورس کرنے جانے کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ میرا ویزا آ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے نکاح کر لوں۔ سب گھر والے اس کی بات پر حیران رہ گئے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، تائی جان نے خوشی سے کہا۔ ہم تو خود تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، ہم بات کر لیں گے۔ احتشام نے ایک نظر پھر نینا پر ڈالی، جس کا چہرہ خوف اور حیرت سے سفید پڑ رہا تھا۔ ہم تو خود تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ جی امی، لڑکی پسند ہے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جواب دیا۔ اور لڑکی اسی گھر میں موجود ہے؟ لڑکی اسی گھر میں موجود ہے؟ احتشام کے الفاظ کھانے کی میز پر ایک بم کی طرح گرے تھے۔ سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فرحین نے مسکراتے ہوئے نینا کی طرف دیکھا، جیسے اسے چھیڑ رہی ہو، لیکن نینا کا حال برا تھا۔ اس نے کھانے کا چمچ پلیٹ میں رکھتے احتشام کی طرف دیکھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ احتشام نے سب کے چہروں کی پہلی حیرت کو نظر انداز کیا اور اپنے بات مکمل کی، اور اس کی نظر سیدھی نینا پر جم گئی۔ میں نینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میز پر مکمل سناٹا چھا گیا، اتنا سناٹا کہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ نینا کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اسی جمعے ہمارا نکاح رکھ دیں، کیونکہ پھر کچھ دنوں کے بعد ہی مجھے باہر چلے جانا ہے۔ رخصتی جب میں واپس آؤں گا تب ہو جائے گی۔ احتشام نے اپنا فیصلہ ایسے سنایا جیسے یہ کوئی بزنس ڈیل۔ سب گھر والے اس بات پر بہت حیران ہوئے، لیکن سب سے زیادہ حیرت خود نینا کو تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اس کی شکایت کرے گا، لیکن اس نے تو سیدھا شادی کا ہی اعلان کر دیا۔ سب سے پہلے تایا جان کی آواز اٹھی۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے۔ اس سے اچھی بات تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے تو تم دونوں کی جوڑی بہت پسند ہے۔ مانا کہ نینا کی عادتیں اور تمہاری عادتوں میں تھوڑا فرق ہے، لیکن ابھی بچی ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی۔ دیکھنا جب تم باہر سے واپس آؤ گے تو یہ بہت سمجھدار ہو چکی ہوگی۔ یہ سنتے ہی احتشام نے منہ میں بڑبڑایا۔ سمجھدار تو اب میں اسے خود ہی کر کے رہوں گا۔ چچا جان اور چچی جان کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کے لیے اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی تھی کہ ان کی بیٹی اسی گھر میں ان کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ ان دونوں کا نکاح جمعے کے دن کے لیے طے کر دیا گیا، لیکن نینا کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا دماغ تو معاف ہو چکا تھا۔ وہ کیا ہو رہا تھا، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ عمر بھر کی سزا تھی جس کی احتشام بات کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد نینا سیدھا اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی والدہ کمرے میں آئی۔ اماں، یہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ نینا نے روتے ہوئے فریاد کی۔ مجھے نہیں کرنی ہے احتشام بھائی سے شادی، وہ ہکلا کر بولی تھی۔ وہ ہلاکو خان، وہ مجھے پوری زندگی تنگ کریں گے۔ اور اماں، وہ میرے بھائی ہیں، آپ شروع سے کہتی ہیں نا کہ وہ میرے بھائی ہیں، تو میں ان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، کزن آپس میں بھائی بہن ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں شادی ہو سکتی ہے۔ اور احتشام سے اچھا لڑکا تمہیں کہاں ملے گا؟ اپنا گھر ہے، دیکھا والا لڑکا ہے۔ تمہاری جیسی حرکتیں دوسرے گھر میں جاؤ گی تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس گھر میں رہو گی تو سب تمہارے نخرے اٹھائیں گے۔ لیکن اماں، میں ان سے نفرت کرتی ہوں، نینا چیخی۔ نفرت محبت میں بدلتے دیر نہیں لگتی بیٹا۔ اس کی والدہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ شروع میں ایسا لگتا تھا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نینا نے اپنے والد سے بات کرنے کی کوشش کی، فرحین سے مدد مانگی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ سب کے نزدیک یہ ایک بہترین رشتہ تھا اور ذرا سی بات پر سب لڑنے لگے تھے۔ اس ہلاکو خان سے تو میں پوری زندگی اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور یہ تو پوری عمر کے لیے میری زندگی کا عذاب بننے والا ہے۔ اس نے روتے روتے فرحین سے کہا۔ وہ عمر بھر کی سزا کی بات کر رہا تھا۔ یہی وہ سزا تھی سچ میں؟ یہ کیسی سزا سے کم نہیں ہے؟ فرحین اسے گلے لگا۔ پلیز نینا، ایسا مت سوچو، بھائی تم سے پیار کرتے ہیں۔ پیار؟ نینا نے طنزیہ انداز میں روتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان کا پیار نظر آتا ہے؟ مجھے تو صرف ان کی جیل نظر آتی ہے جس میں وہ مجھے قید کرنا چاہتے۔ کوئی بھی اس کی بات سننے یا سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ خود کو بہت تنہا اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جمعے کا دن آ گیا۔ گھر میں صبح سے ہی چہل پہل تھی۔ ایک سادہ سی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں صرف قریبی رشتہ دار ہی موجود تھے۔ نینا کو زبردستی تیار کیا گیا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس، لیکن اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں تھی۔ وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی تھی اور سب اسے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ خاموشی سے کرتی جا رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہی ہے۔ وہ بار بار دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ نکاح رک جائے۔
دوسری طرف احتشام سفید شلوار قمیص پر واسکٹ پہنے بہت پروقار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔ وہ بار بار نظریں چرا کر نینا کو دیکھ لیتا جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ جب نکاح خان نے اس کی قبولیت کے لیے پوچھا تو نینا کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس نے روتی ہوئی نظروں سے اپنے والدین کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے سر ہلانے کا اشارہ کیا۔ ایک گہری ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے کانپتی آواز میں قبول ہے کہہ دیا، اور احتشام نے بغیر کسی تاخیر کے فوراً قبول ہے کہہ کر اس رشتے کو قانونی حیثیت دے دی۔ نکاح کے فوراً بعد جب سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، احتشام نے ایک اور مطالبہ سامنے رکھ دیا جسے سن کر سب حیران رہ گئے۔ بابا، میں چاہتا ہوں نینا کی رخصتی بھی آج ہی ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ لیکن بیٹا، اتنی جلدی؟ ابھی تو کوئی تیاری بھی نہیں کی اور تم کچھ دنوں کے لیے جا بھی رہے ہو۔ تائی جان نے حیرت سے کہا، امی میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے کچھ وقت نینا کے ساتھ گزاروں، ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ احتشام نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، ویسے بھی اسے کون سا دوسرے گھر جانا، اسی گھر میں تو رہنا ہے، بس کمرہ ہی تو بدلنا ہے۔ گھر والوں کو اس کی بات ماننی پڑی۔ احتشام کے والد نے فیصلہ سنا دیا کہ رخصتی آج ہی ہوگی۔ نینا کو روتے دھوتے احتشام کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا۔ احتشام کے گھر والوں نے جلدی میں کچھ انتظامات کیے، لیکن نینا کو وہ کمرہ کسی سجی ہوئی جیل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سہم کر بیڈ پر بیٹھ کے اور آنسو بہانے لگی۔ اسے پتا تھا کہ آج اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا۔ اس نے احتشام کی اتنی بڑی بے عزتی کی تھی اور اب اس کے نکاح میں تھی۔ اب تو وہ آسانی سے اپنے سارے بدلے لے سکتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ سکتا ہے اور کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ نینا نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی زندگی اندھیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے ڈر کر سر اٹھایا تو سامنے وہی ہلاکو خان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ نینا کا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے بالکل قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نینا سہم کر اور پیچھے ہو گئی۔ احتشام نے نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کا سرد کانپتا ہوا ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں لے لیا۔ آئی لو یو نینا۔ اس کی محبت بھری سرگوشی نینا کے کانوں میں پڑی تو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے پورے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا آئی لو یو، احتشام نے مسکراتے ہوئے دہرایا، اور خدا کا واسطہ مجھے بھائی نہ کہو، شوہر ہوں تمہارا۔ نینا حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور یہ ہلاکو خان؟ اس نے نینا کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اب اپنی پوری زندگی تم پر قربان کرنے کے لیے تیار۔ نینا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہی احتشام تھا جو کچھ دن پہلے اس کی جان لینے پر تلا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ نہیں، آپ مجھ سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے؟ احتشام مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں سچائی اور گہری محبت تھی۔ نہیں، بدلہ تو لوں گا، لیکن بدلے میں تمہاری نفرت نہیں، تمہاری محبت اور تمہارا پیار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ احتشام کی آواز نینا کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ جس شخص سے وہ موت کی طرح ڈر رہی تھی وہ اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ اس کی ساری پریشانی، سارا خوف ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیرے۔ شکر ہے خدا کا، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں آپ مجھ سے کون سا بدلہ لیں گے۔ اس کی آواز میں سکون اور راحت تھی۔ احتشام نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ بدلہ تو بہت بڑا ہے، عمر قید کی سزا سنائی ہے میں نے تمہیں۔ اپنی محبت میں اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نینا کے رخسار پر پھیرا۔ تمہاری ہر حرکت سے، تمہاری ہر شرارت سے میں سخت چڑھتا تھا۔ اس دن بھی جب تم نے میری بے عزتی کی تو میں غصے سے پاگل ہو گیا تھا، لیکن جب میں نے تمہیں اس دن اتنے قریب سے دیکھا، تمہارے چہرے پر وہ خوف اور معصومیت دیکھی، تو میرا سارا غصہ ایک ہی لمحے میں محبت میں بدل گیا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں جس لڑکی سے لڑتا ہوں وہ کتنی خوبصورت۔ وہ پوری طرح نینا پر جھکا ہوا تھا۔ نینا کو اپنی سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم اتنی خوبصورت ہو نینا کہ میں اس دن کے بعد سے ایک پل بھی تمہیں اپنے ذہن سے نہیں نکال سکا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر تم میری زندگی میں شامل ہوگی تو صرف میری بن کر، میری بیوی بن کر۔ کیا تم بھی مجھ سے ایسی ہی محبت کر سکتی ہو؟ نینا کو تو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے شدت جذبات سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ احتشام نے اپنی محبت کی پہلی مہر اس کی پیشانی پر ثبت کر دی۔ آنکھیں کھولو اپنی، اس نے سرگوشی کی۔ کیا یہ لمحہ تم نہیں دیکھنا چاہتی جس کا میں نے کتنے دنوں سے شدت سے انتظار کیا؟ میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر اس محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا جو اچانک سے اور ایک دم سے تم سے ہو گئی۔ نینا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ شرم سے لال ہو رہی تھی۔
وہ احتشام کے اتنے قریب تھی کہ اس کے دل کی دھڑکن بھی صاف سن سکتی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ یہ اس کی طرف سے خاموش اقرار تھا۔ اگر آپ مجھے اتنی محبت دیں گے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی آپ کو ہلاکو خان کی اولاد نہیں بولوں گی۔ نینا نے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ احتشام ہنس پڑا۔ تو پھر کیا بولو گی؟ اس نے نینا کو خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ تو نینا نے شرماتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جان، جان بولوں گی میں آپ کو۔ اس بات پر دونوں کا ایک بلند اور پرجوش قہقہا کمرے میں گونجا۔ احتشام نے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ان کی نفرت و لڑائی کی کہانی بالآخر محبت کی خوبصورت داستان میں بدل گئی۔ اگلے کچھ دن نینا کی زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے۔ احتشام نے اسے اتنی محبت اور عزت دی جس کا اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا۔ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا، اس کی وہی شرارتیں جن پر وہ پہلے غصہ کرتا تھا اب ان پر مسکراتا اور اسے پیار سے چھیڑتا۔ نینا کو احساس ہوا کہ وہ جس شخص سے نفرت کرتی تھی وہ دراصل اس کی کتنی پرواہ کرتا تھا۔ اس کی سختی کے پیچھے بھی اس کی محبت اور فکر چھپی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب احتشام کو باہر جانا تھا۔ ایئرپورٹ پر نینا اس کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اپنا خیال رکھنا، احتشام نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اور کوئی شرارت مت کرنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اب میں کوئی شرارت نہیں کروں گی، اب میں آپ کی اچھی بیوی بن کر رہوں گی، نینا نے روتے ہوئے وعدہ کیا۔ احتشام مسکرایا۔ نہیں، تم ویسی ہی رہنا جیسی ہو، شرارتی، ضدی اور تھوڑی سی پاگل۔ میں تم سے ایسے ہی محبت کرتا ہوں۔ احتشام کے جانے کے بعد نینا بہت بدل گئی تھی۔ اس میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ اب گھر کے کاموں میں اپنی ساس اور والدہ کا ہاتھ بٹاتی اور فرحین کے ساتھ بھی اس کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا تھا۔ لیکن اس کی شرارتیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ روز فون پر احتشام کو اپنی کسی نہ کسی نئی شرارت سے تنگ کرتی اور احتشام بھی اس کی باتوں پر ہنستا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا۔ سب گھر والے ان دونوں کی محبت دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ حیران تھے کہ جو دو لوگ ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے تھے آج ایک دوسرے کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے۔ ایک سال پلک جھپکتے گزر گیا۔ احتشام اپنا کام مکمل کر کے واپس آ گیا۔ اس کی واپسی پر گھر میں جشن کا سما تھا۔ نینا اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کی محبت بھری زندگی کا سفر دوبارہ شروع ہوا۔ نینا اب بھی پوری طرح سمجھدار نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی احتشام کو کسی نہ کسی بات پر چھیڑتی، لیکن اب احتشام اس کی ان سب حرکتوں کا جواب غصے سے نہیں بلکہ بے پناہ محبت سے دیتا۔ اس کی ہر شرارت پر وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا اور کہتا، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت اور گہری ہوتی گئی۔ پھر ان کی زندگی میں وہ خوشی آئی جس نے ان کے رشتے کو مکمل کر دیا۔ ایک سال بعد اللہ نے انہیں خوبصورت سے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ کمرہ پھولوں اور مبارکباد کے کارڈ سے بھرا ہوا تھا۔ نینا بستر پر لیٹی تھی اور اس کے پاس اس کا چھوٹا سا بیٹا سو رہا تھا۔ احتشام اس کے پاس بیٹھا ٹکٹکی باندھے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے بیٹے کے ننھے سے ہاتھوں کو چھوا۔ اتنی محبت کرتا تھا تم سے، اس نے مسکراتے ہوئے نینا کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن اب لگتا ہے بیچ میں یہ آ گیا۔ مجھے تو ابھی سے جلن ہو رہی۔ نینا نے مسکرائی۔ آپ کی اور میری محبت کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا، یہ تو ہماری محبت کی نشانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے نینا نے احتشام کا ہاتھ تھام لیا۔ احتشام نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ آج لگتا ہے میری بیوی سچ میں سمجھدار ہو گئی۔ اس بات پر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی میں خوشی، سکون اور ایک مکمل خاندان کی تکمیل کا احساس تھا۔ ان کا سفر نفرت اور لڑائی سے شروع ہوا تھا، لیکن محبت نے انہیں ایک ایسی منزل پر پہنچا دیا تھا جہاں خوشیوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ہلاکو خان کو اس کی جان مل گئی تھی اور اس کی جان کو اپنی پوری کائنات۔